شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. محترم حضرات و حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار کو نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، ہم نے جو خطبہ مضمونہ میں قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور کوئی امت محمدیہ کے اوپر صرف فرض نہیں کیا گیا ہے، تم سے پہلے کے بھی امتوں کے اوپر یہی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اور اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی روزے کا تعلق ایمان سے اللہ نے قرار دیا ہے کہ انسان کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو روزہ رکھنے سے مطلب کیا ہے؟ عام طور سے لوگ کہتے ہیں روزے کے معنی کیا ہے کہ انسان حلال کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، حرام تو چھوڑو حلال کے بھی قریب نہیں جاتا ہے، حلال کمائی کا کھانا حلال ہے لیکن بندہ وہ بھی نہیں کھاتا ہے، حلال کمائی کا پانی حلال ہے لیکن اسے بھی نہیں پیتا ہے، یعنی بیوی حلال ہے لیکن روزے کے حالت میں بیوی بھی حرام ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا حتی صوم فإنہ لی وأنا بذی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے ہے. حالانکہ نماز کیا غیر کے لیے ہے؟ نہیں، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ وہ خاص اللہ کے لیے ہے. لوگ غیر اللہ کے لیے نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن روزے کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. روزے کے معاملہ صرف اللہ کو اور اس بندے کو معلوم ہے. اسی لیے روزدار کے لیے جو اللہ رب العالمین نے خصوصی رکھا، جو انعامات رکھا ہے، اللہ نے وہ صرف اپنے لیے رکھا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس چیز کا بدلہ، اس چیز کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. میدان محشر کے دن فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے نماز پڑھا ہے، اے اللہ کیا اس کا بدلہ میں دے دوں؟ اللہ کہے گا نہیں. اے فرشتوں تم دے دو، اپنے ہاتھ سے دے دو. نماز کا بدلہ فرشتے اپنے ہاتھ سے دیں گے، زکات کا بدلہ فرشتے اپنے ہاتھ سے دیں گے، حج کا بدلہ فرشتے اپنے ہاتھ سے دیں گے. لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا اللہ رب العالمین کہے گا میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا. تو کہنے کا مطلب کہ ایک روزدار بندہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا. صرف روزے دار بندہ. اور روزے دار کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا ہے، باب الریان، جس میں صرف روزدار ہی بندے داخل ہو سکتے ہیں، باقی کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرک وہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر
کسی غیر کے دربار پر جائے، وہ شخص، وہ بندہ بھی مشرک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا ہے، وہ بھی شخص مشرک ہے۔ جو بندہ زکات ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے، وہ بھی بندہ مشرک ہے۔ اور جو بندہ دین کا 4 کام کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز یعنی کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر خلل محسوس کرتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی شخص مشرک ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو، اپنے خواہش کو اس نے خدا مان کر رکھا ہے۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان حلال کے قریب نہ جائے۔ حرام تو انسان تو جائے گا ہی نہیں، لیکن حلال کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے سائے میں پہنچتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کچھ بہت زیادہ بکریوں کو ہانکتے ہوئے لا رہا ہے۔ اور جب عبداللہ ابن عمر کے قریب پہنچا، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی آؤ تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس بندے نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنا سخت دھوپ میں تم روزے سے ہو؟ کہا ہاں، میں نوافل روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ذرا میں اس کا روزہ لاؤ، چیک کروں کہ اس کا روزہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں۔ کہا اے میرے بھائی، ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھے دے دو یا اس کی قیمت لے لو، اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ وہ غلام کہتا ہے یہ میرے بھائی، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا کہ اس بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، لیکن اس مالک کو میں کیا جواب دوں گا کہ جس کی شان یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے میرے بھائی، جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اے میرے بھائی میں اسے کیا جواب دوں گا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کا یہ الفاظ سن کر رونے لگتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں یہ کس کا غلام ہے۔ پتہ چلا یہ فلاں ابن فلاں کا غلام ہے۔ عبداللہ ابن عمر جب سفر سے واپس آئے تو اس غلام کو آزاد کیے، یعنی دگنی قیمت دے کر اس غلام کو آزاد کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے معنی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اس میں قیام اللیل تراویح کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص، جو بندہ رمضان المبارک میں اگر قیام اللیل کا اہتمام کر لیا تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب پایا ہے۔ آج ہم ان عبادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو، لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پوری طریقے سے داخل ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 2 سگے بھائی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 سگے بھائی ایک ساتھ اسلام لائے، اور ایک بھائی جو تھا دین کے کاموں میں بہت آگے رہتا تھا، بہت محنت کرتا تھا۔ محنت سے مراد دین کا کام ہے، یہ محنت سے مراد نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اپنے دکان پہ، اپنے مکان پہ۔ تو ایک بھائی دین کے معاملے میں جو ہے بہت آگے رہتا تھا، اور ایک بھائی تھوڑا سست رہتا تھا۔ بہرحال جو دین کے کاموں میں آگے رہتا تھا، ایک جنگ کے اندر وہ صحابی رسول شہید ہو گئے، اور 1 سال کے بعد جو بھائی دین کے کاموں میں سست رہتا تھا اس کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں رات کے اندر خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جنہیں جنت خواب میں آتا تھا، آج ہمیں دکان اور مکان خواب میں آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اور فرشتہ آتا ہے، جو بھائی
मतलब दीन के काम में सुस्त था, उसे कहा जाता है कि तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारा नंबर आ चुका है। और जो भाई दीन के कामों में आगे रहता था, उसे कहा गया कि तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है। चुनांचे जब नींद से बेदार हुए, ये ख्वाब पहुंचते पहुंचते अल्लाह के रसूल के पास गया। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, तलहा ने ये ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए मेरे साहबा, इसमें हैरान की क्या बात है, इसमें तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि जो पहले भाई जो इंतकाल हुआ है, शहीद हुआ है, और जो बाद में शहीद हुआ है, जो दीन के कामों में सुस्त रहता था, वो पहले जन्नत में गया, और जो दीन के कामों में आगे रहता था, उसे कहा गया कि तुम्हारा नंबर अभी नहीं है, तुम बाद में जन्नत में जाओ। ए मेरे साहबा, क्या उसने जो दीन के कामों में सुस्त रहता था, क्या उसने एक रमजान पाया है? कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसने जो दीन का, जो उसने तरावीह पढ़ा, रमजान के रोजे पाया, उसने अपने रब को राजी कर लिया। तो बहुत खुशनसीब है हम और आप कि हमने रमजान का भी एक साल ये भी हम लोग पा लिए। हम पहले वालों से खुशनसीब हैं कि रमजान मुबारक हमें फिर मिल गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ रोजा भूख और प्यास से रहने का नाम नहीं है। इंसान अगर रोजा रखता है, अगर गीबत करता है, चुगली करता है, इसके मतलब उसने रोजे की जो रूह है, लअल्लकुम तत्तकून, उसने तकवा अख्तियार नहीं किया। और तरावी की नमाज, बहुत सारे लोग कहते हैं 8 है कि 20 है, लेकिन मोहत्ता इमाम मालिक के अंदर रिवायत आती है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, अपने दौर के अंदर 8 रकात पढ़ाने के लिए जब इमाम मुंतखब करते थे, तो कहते थे तुम सिर्फ 8 ही रकात पढ़ाना। और अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के अंदर कोई चीज शरअन अगर वो फर्ज कर दें, या शरअन अगर दीन के अंदर कोई भी काम अगर वो हुक्म दे दे, तो वो सुन्नत नहीं हो सकती है। सुन्नत सिर्फ रसूल की सुन्नत होती है, बाकी किसी सहाबी का या किसी तबे ताबईन का वो अमल सुन्नत करार नहीं पाता है। सुन्नत वो है कि जो रसूल हुक्म दे। चुनांचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी और मुसलमान में झगड़ा पैदा हुआ, जमीन को लेकर झगड़ा पैदा हुआ, और वो यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की बात सुनते हैं, और सुनने के बाद उसके हक में फैसला कर देते हैं जो रसूल को नहीं मानता है, यानी यहूदी के हक में फैसला कर दिया। वो मुसलमान कहता है कि इसी मदीना के अंदर एक और हाकिम रहते हैं जिन्हें फारूक आजम कहा जाता है, मैं उनके पास चलूंगा। चुनांचे जब पहुंचता है वो शख्स, कहता है फारूक आजम आप हमारे मसले को जरा हल कर दीजिए। यहूदी ने कहा कि ये फारूक आजम, इस मसला हल करने से पहले इतना सुन लो, इतना याद कर लो कि ये फैसला तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जब अल्लाह के रसूल फैसला कर चुके हैं, तो फिर तू मेरे पास क्या करने आया है? कहा कि आप जो है मुसलमानों के लिए बहुत रहमदिल है। कहा ठीक है बैठो। अंदर गए, अंदर से तलवार लाए, और उस मुसलमान, उस मुनाफिक का हजरत उमर फारूक गर्दन काट डाले, और कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता है, फारूक आजम उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं देता है। चुनांचे इतने में मकतूल के घर वाले आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल हमें कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसके वसीयत में कुछ माल ले लो, यानी 100 ऊंट ले लो। उसके घर वालों ने कहा मुझे ऊंट नहीं चाहिए, अल्लाह के रसूल मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। जब फारूक आजम के ऊपर बात आई, तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे नबी, ए जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो कि ये जो कह रहे हैं ये लोग कि ये मुसलमान हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دو کہ یہ اگر مومن ہوتا، مسلمان ہوتا تو آپ کے فیصلے کو یہ بلا چوچلا تسلیم کر لیتا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ آپ کے فیصلے کو بلا چوچلا تسلیم کر لیتا، یہ فاروق کے پاس نہیں جاتا، اور فاروق کے پاس جانے والا شخص رب کے زبان سے وہ کافر ہے۔ تو آج مسلمان اماموں کے پاس جو جاتے ہیں، اماموں کے پاس مسئلہ لے کر جاتے ہیں، کسی مولوی ذاکر خطیب کے پاس جانے والا شخص وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کہ جو بندہ فاروق کے پاس جانے والا، کہ جن کی نیکیاں تو اتنی نیکیاں ہیں کہ امام کائنات نے کہا کہ 7 آسمان کے ستارے گر سکتے ہو، لیکن فاروق اعظم کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ وہ بندہ اگر فاروق کے پاس گیا تو رب کے زبان سے وہ کافر ہے۔ ہم اور آپ جو ادھر ادھر ان کے پاس ننھو پنجو کے پاس جو جاتے ہیں، ہم مسلمان کہاں سے بن گئے؟ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شریعت میں کوئی چیز لا کے طور پر، قانون کے طور پر اگر وہ چیز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ دلیل وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں حکم دے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے عورتوں کو روکتے ہیں کہ تم میں سے مسجد میں کوئی مت جائے نماز پڑھنے کے لیے، ساری عورتیں رک گئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نہیں رکی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، ایک بیوی تم کیوں نہیں رکتی ہو؟ تم میرے بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ وَلِمَاذَا تَسْمَعُ، تم کیوں نہیں میرے بات کو مانتی ہو؟ کہتی ہے، عمر میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لائی ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لائی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک مسلمان نے چوری کیا، یہاں تک کہ چوری اتنا بڑھ گئی کہ اس کا دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم صدیق اکبر کا عدالت فیصلہ سناتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا کہ اگر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لیا جائے گا تو یہ بیچارہ قضائے حاجت پیشاب پخانہ کیسے کرے گا؟ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آ جاتا ہے، کہتے ہیں جانے دو، ایک کام کرو، اس کا ایک ہاتھ کاٹ لو۔ وہی حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر رسول کے دور میں اتنا چوری پہ دونوں ہاتھ کاٹا جاتا تھا، صدیق اکبر تم کون ہوتے ہیں شریعت کو بدلنے والے؟ صدیق اکبر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے اوپر آج الزام لگاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھے؟ 3 دن پڑھے، چوتھے دن آپ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ یہ نماز کہیں صحابہ کے اور مسلمانوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ کے رسول چوتھے دن نہیں آئے۔ تو تراویح کی نماز جو 8 رکعت جو ہے سنت سے ثابت ہے، اور اما عائشہ کی روایت میں یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ہم نے جو خطبہ مسمونہ کے بعد تیسری آیت پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انسان بھوک، اللہ رب العالمین نے پہلے رمضان کا تذکرہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور رمضان کا مہینہ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا ہے، اسی لیے اس رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ بن گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے درمیان میں دعا کا تذکرہ رکھا، اور اس کے ترنت نیچے اللہ رب العالمین نے پھر رمضان ہی کے تعلق سے دوسری آیت ذکر کیا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثٌ، کہ انسان بھوکا پیاسا رہ کر اگر اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پا رہا ہے، خوش نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسا روزہ رہ کر مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ بھائی، رمضان کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اگر انسان یہ تو ہے نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں صرف نماز فرض ہوئی ہے، بقیہ 11 مہینہ ہم گھومے کھائے پیے، تو اگر انسان، اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے کہ جو انسان قصدن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا
فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم اسلام اور کفر کو پہچان کس طریقے سے کرتے تھے، یعنی نماز سے صحابہ کرام کفر اور اسلام کا پہچان کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص فجر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے لگا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے پولیس سے کہ اس آدمی کا نام اپنے ڈائری پہ نوٹ کر لو۔ کہا امیر المومنین یہ مسلمان جو ہے پہلے آ جانے والے ان سے ہے مسجد میں، لیکن ہو سکتا ہے پیشاب اور پاخانہ قضائے حاجت میں چلا ہوگا، دیر ہو گیا ہوگا۔ اے امیر المومنین ایک کام کرو، اس انسان کا نام ڈائری پہ مت نوٹ کراؤ۔ حضرت عمر فاروق کہتے جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی کرو، اس انسان کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ بہرحال نوٹ کر لیا گیا۔ کہا امیر المومنین یہ بہت نیک انسان ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہاں تم جو کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جو رہتے تھے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر دیر سے آتے تھے، اور یہ جب پہنچتے تھے منافقین تو جیسے 4 رکعت کی نماز ہے تو 3 پڑھ چکے، ایک باقی تھا تب آتے تھے، ایک تو رسول کے پیچھے پڑھ لیتے تھے اور 3 ٹھونے مار کے بھاگ جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر صرف رمضان میں یا جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، انسان 5 وقت نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے گھر کے سامنے سے جاری نہر ہو اور وہ شخص وہ بندہ اگر دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہائے ہوئے تو اے صحابہ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل و کچیل نظر آئے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ کہا بے مثال 5 وقت نماز کا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے گا تو جس طریقے سے 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر کوئی میل و کچیل نہیں رہے گا، اسی طریقے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے وہی جاسال قریباتی انی فانی قریب کہ بندہ روزہ رکھ کر اگر دعا مانگتا تو اس کی دعا 3 ہی قبول ہو گئے۔ 2 میاں بیوی جنت میں کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ولا تقربا هذه الشجرة، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، نافرمانی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے۔ اے ہمارے رب ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدم حوا کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں اترے تھے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو معاف کر دیا۔ ایک اور ہے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ان کے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ تو میرے اہل کو بچا لے۔ اللہ نے کہا اے نوح اللہ کے منکر کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہو؟ اے نوح اللہ کے نافرمان کے لیے تمہارے دل میں محبت آئی کیسے؟ اے نوح اگر دوبارہ کہو گے تو تم سے نبوت چھین لی جائے گی۔ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، جو رب کی توحید نہیں مانتا ہے، رب کی بات نہیں مانتا ہے، جو تیرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ کاہے کا بیٹا ہے؟ انہ لیس من اہلک، تیرے اہل و عیال سے وہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے جنہیں اللہ رب العالمین نے خلیل الرحمان کہا، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ سر کے اوپر ایک بھی کالے بال نہیں ہے، بال سفید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں رب ابنی من الصالحین،
اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے سامنے للہیت اور خلوص دل سے دعا کیے تو اللہ رب العالمین نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے انہیں نیک بیٹا دیا، بردبار بیٹا دیا، کہ جنہیں اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا تھی۔ خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بدر کے میدان میں کہ 313 مسلمان ہیں، 1000 کفار ہیں، وہ بھی اسلحوں سے لیس ہیں، خوبصورت خیمے ان کے پاس ہیں، چشموں کے مالک یہ ہیں، پانیوں کے مالک یہ ہیں، کھانے کے مالک یہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 313 صحابہ ہیں، بوڑھے بچے عورت مرد سب جوڑ کر 313 آئے۔ وہ بوڑھے کہ جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جنہیں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ 313 لڑنے آئے ہیں 1000 کفار سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار اپنے نبی کو اتنا روتے ہوئے دیکھا کہ پورے زندگی میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول بدر کے میدان میں ہوئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدر کے میدان میں کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ۔ ایک صحابی آگے بڑھے کہتے اللہ کے رسول، اگر ہم سب ہٹ جائیں گے تو اللہ کے رسول آج کیا کریں گے؟ پیارے نبی نے کہا کہ اگر سب ہٹ جاؤ گے تو محمد رسول اللہ اکیلے کفار اور مشرکین سے جنگ لڑیں گے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سعد ہیں کہ جنہیں امام کائنات نے یہ القاب دیا کہ دنیا اپنے ماں باپ کو قربان کر رہی ہے رسول کے اوپر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں سعد کے اوپر۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم جنت کو نہیں دیکھے ایمان لائے۔ اے اللہ کے رسول، ہم جہنم کو نہیں دیکھے ایمان لائے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو اس پہاڑی سے ہم چھلانگ لگا دیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے چونچرا بھی نہیں پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیے اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت پہ امام کائنات نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آسمان سے مسکرا رہا ہے۔ اور جب زار و قدار اللہ کے رسول روئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اور دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ وصابت ومتوبۃ العاد اليوم قتو، اے اللہ یہی 313 مسلمان ہیں جو تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ 313 آج مل گئے، ہلاک ہو گئے، تو اے اللہ کبھی اس روئے زمین کے اوپر، کبھی اس دھرتی کے اوپر، کبھی اللہ اللہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور کہا اے آقا غم مت کرو، اللہ آپ کے دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول جب سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے ابو بکر حاجہ جبریل، حاجہ جبریل، اے ابو بکر اللہ رب العالمین بدر کے میدان میں جبریل کا نزول کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بدر کے میدان کو کس قدر فتح کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ ایک یہ دعا مانگو، اور آج ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگیں گے مسجد میں، لیکن دل اور دماغ کہاں رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہاں نہیں ملا تو کسی مزار سے مانگ لیں گے، کسی اللہ والے کے دربار سے مانگ لیں گے، کسی فلانے کے مانگ لیں گے، ڈھکانے یہاں مانگ لیں گے۔ لیکن اتنے نبیوں کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، کوئی نبی جو ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس گئے؟ یہاں تک کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضرت ابراہیم کے نسل سے ہیں، لیکن بدر کے میدان میں کس کو پکار رہے ہیں؟ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اور یہ تو نبی تھے، رسول ہیں، انبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خولہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بہت دیر تک خولہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین،
آپ ایک عورت سے اتنا دیر تک کیوں گفتگو کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ساتھیوں، وہ خولا ہے کہ جن کی آواز، جن کی دعا اللہ رب العالمین ساتھ آسمان پہ سن لیا، اور جب اللہ جن کی بات سن رہا ہے تو فاروق کون ہوتا ہے کہ اس شخص سے اس عورت کی بات نہ سنے؟ وہ خولا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے ماں کے طریقے سے حرام کر لیتا تھا تو وہ اپنے بیوی کی ماں کے طریقے سے خدمت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی انہیں اپنے ماں کے طریقے سے حرام کر لیے۔ صحابہ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے، صحابیہ رسول سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کر لیا ہے۔ صحابہ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول موجود ہے، ہم کون ہوتے ہیں دین میں نئی شریعت نکالنے والے؟ وہ عمر کے بارے میں جو آپ تہمتیں لگاتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق خولا کو کس قدر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اللہ کے رسول موجود ہے، میں کون ہوتا ہوں دین میں کوئی بھی شریعت لاگو کرنے والا؟ بہرحال اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بی بی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، ما ينطق عن الهوى، جب تک اللہ حکم نہیں دے گا اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا نبی اپنے طرف سے کوئی بات گڑھ دے، کہہ دے جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے تو ثم لقطعنا منه الوتين، ہم اپنے رسول کی جان نکال لیں گے، سہرت کاٹ ڈالیں گے۔ حضرت خولا کہتی ہے، اللہ کے رسول میرے لیے راستہ نکالو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اے بی بی میں کہاں سے تیرے لیے راستہ نکالوں؟ چنانچہ جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی انکار کر دیتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور خولا کا کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی پردہ فرض نہیں ہوا، کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں، کہتے بیوی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ عورت جب مسجد نبوی کو دیکھتی ہے تو جاتی ہے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعا کرتی ہے، اور وہ عورت برجستہ کہتی ہے کہ اے محمد تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی تو چوکھٹ کھلی ہے۔ جاتی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرے بھائی نہیں ہے، میرے ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، اے اللہ تو میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اے اللہ میں انہیں کہاں سے کھلاؤں گی پلاؤں گی، اے اللہ تو میرے لیے راستہ نکال دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت خولا مسجد میں دعا کر رہی ہے اور یہاں نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد اپنے عورت کو ماں کے طریقے سے حرام کر لے انہیں چاہیے کہ 60 روزے رہے اور 60 مسکین کو کھانا کھلائے اور ایک غلام آزاد کرے۔ تو اللہ رب العالمین کس قدر سن رہا ہے، ہماری بھی سنے گا، لیکن کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ نے شرط لگا ایمان کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ جہاں رہو تہاں دعا کرو، ایمان کی حالت میں دعا کرو۔ اور یہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کر اگر ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس کے مطلب من میں کوئی کھوٹ ہے۔ حضرت صدیق کائنات کے اوپر جب زنا کا تہمت لگا، زنا کا الزام لگا، اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اگر تم نے وہ کام کیا ہے تو عائشہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ غفور رحیم ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جب وہ گناہ ہی نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول میں کیوں توبہ کروں اور اس چیز کے بارے میں کیوں معافی مانگوں جب وہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں عائشہ کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور اما عائشہ نے خود ظاہر کیا، اظہار کیا کہ اللہ کے رسول منافقین اتنا اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول ایک کام کرو مجھے میرے ابو کے گھر بھیج دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ کو بھیج دیے
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں کہ عائشہ کیا تم نے وہ گناہ کیا ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ میں اپنے نبی سے یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ میرے نبی میرے گھر پوچھنے آئیں گے، لیکن اما عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے وہ کام نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اما عائشہ جاتی ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہیں اور اللہ رب العالمین سے زار و کتار دعا کرتی ہیں اور روتی ہے، کہتی ہے اللہ تو جب تک تو میرے پاک دامنی کا میرے بارات کا اعلان قرآن میں نہیں کر دے گا اور تو جب تک اپنے نبی کو بتا نہیں دے گا، اے اللہ میں سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ سخت سردیوں میں جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول پسینے سے بھیگ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر پسینہ جاری ہوئے اور رسول کے ماتھے سے پسینہ موتیوں کے طریقے سے ٹپک رہا ہے۔ میں گھبرا گیا کہ جبریل میرے بیٹی کے بارے میں کیا خبر لے کر آئیں گے۔ جب اللہ کے رسول کے اوپر 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں کہتی ہے کہ عائشہ اٹھو، تم اللہ کے رسول کی شکریہ ادا کرو۔ لیکن صدیق کائنات کہتی ہے کہ اے میجان میں اللہ کے رسول کی شکریہ کیوں ادا کروں؟ یہ بھی تو پوچھنے آئے تھے، میں شکریہ اس ذات کی ادا کروں گی کہ جس نے میرے پاک دامنی کا اعلان قرآن میں کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ایمان کی حالت میں دعا مانگے۔ چنانچہ اب وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جميع مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ